بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 21 دسمبر 2014۔ میری زندگی میں شاید آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں کسی پروگرام میں لیٹ ہو گیا، لیکن دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے ہر چیز میں سبق ثواب ہے، حتیٰ کہ کانٹا چبھے پاؤں میں تب بھی۔ تو یہ جو میں لیٹ ہوا تو مجھے ایک حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا۔ وہ حدیث ہے افضل العبادت الانتظار، سب سے افضل عبادت ہے انتظار کرنا۔ تو میں سوچتا تھا انتظار کرنا یہ عبادت کیوں ہے؟ تو سم ٹائم انتظار بیکمس انتظار فار دا سیک آف گاڈ، یعنی وین یور انتظار از فار دا سیک آف گاڈ دین اٹ از افضل العبادہ۔ تو ابھی آپ لوگ جہاں بیٹھے ہوئے تھے دیر سے، تو آپ کا انتظار برائے انتظار نہیں تھا، انتظار فار دا سیک آف انتظار نہیں تھا، بلکہ مشن کے لیے تھا، اللہ کے لیے تھا۔ تو یہ انتظار آپ کا ثواب بن گیا۔ اچھا، یہ کیوں انتظار ثواب بن جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کریٹیو عبادت ہے۔ دیکھیے ایک ہے کنونشنل عبادت، آپ کی ایک روٹین ہے آپ کا، اس کے مطابق آپ عبادت کر رہے ہیں، تو کنونشنل عبادت، یہ عبادت بائی روٹین، تو وہ ایک عبادت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو عبادت ہے جس کو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ انتظار، وہ تو کوئی یعنی اس کا کوئی روٹین نہیں تھا آپ کی زندگی میں، یہ تو آؤٹ آف کنونشن ہے، آؤٹ آف روٹین ہے۔ تو ایسی عبادت کے لیے آدمی کو سوچنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نہ سوچیں تو آپ یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ کیوں بیٹھیں گے؟ کیوں؟ تو اس بنا پر دوسری عبادتیں جو ہیں وہ ہیں کنونشنل عبادت، اور یہ عبادت جو ہے یہ کریٹیو عبادت ہے۔ تو کریٹیو عبادت ہونے کے بنا پر یہ عبادت افضل عبادت بن جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آج کا آپ ٹائمس آف انڈیا دیکھیں، آج کا، تو اس کے فرنٹ پیج پر میرا آرٹیکل چھپا ہوا ہے، فرنٹ پیج پر۔ یہ کیسے ہوا؟ یعنی انڈیا کا نمبر 1 پیپر ہے ٹائمس آف انڈیا، اس میں ہمارا آرٹیکل چھپا ہوا، بار بار چھپتا ہے۔ یہ ایک ایج کی علامت ہے، ایج، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے حالات کو سچائی کے لیے سپورٹنگ بنا دیا، سپورٹنگ فیکٹر بنا دیا۔ سب کچھ آپ کے لیے سپورٹنگ بن گیا۔ پورا ایج آپ کے لیے سپورٹنگ ایج ہے۔ یعنی آپ سچائی کے صحیح معنوں میں سچائی کا لمبردار ہیں۔ تو اس زبان میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے کانفرنس ہو، چاہے سیمینار ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے کالج ہو، یونیورسٹی ہو، لائبریری ہو،
حتیٰ کہ یونائٹڈ نیشنز ہو، جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ آپ کے لیے سپورٹنگ بن جائیں گی، سپورٹ کرنے والی بن جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا ایج پیدا کیا. کنڈیشن کیا ہے؟ صرف ایک کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اسپرٹ آف دا ایج کو جانیں، اسپرٹ آف دا ایج کو جانیں اور اس کے مطابق آپ کا عمل ہو، آپ کا بولنا، آپ کا لکھنا، آپ وے آف تھنکنگ وہ اسپرٹ آف دا ایج کے مطابق ہو. تو بالکل ساری دنیا آپ کو سپورٹ کا عملی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے پہلے زمانے میں جب تک آپ اس کو کمپیئر نہ کریں پہلے زمانے سے اب سے، تب تک آپ سمجھ نہیں سکتے. آپ غور کیجئے کہ 3500 سال پہلے حضرت موسیٰ آئے مصر میں، فرعون کے سامنے انہوں نے توحید کی بات کہی پیسفل انداز میں، نہ کوئی تلوار نہ بندوق، پیسفل انداز میں. اور اس وقت کا جو کنگ تھا اس نے کہا کہ میں تم کو یعنی مار ڈالوں گا. پہلے زمانے میں بادشاہ کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا جو کہتے تھے جلاد. بادشاہ کی زبان سے نکلتا تھا کہ مارو اس کو، وہ تلوار چلاتا تھا. یعنی کوئی کورٹ نہیں، کوئی لا نہیں، کچھ نہیں، بس اس کا حکم جو تھا اس کے تحت آدمی مار ڈالا جاتا تھا. وہ ایک دور تھا. اب کیا آپ کچھ بھی نہیں. آپ کہیں بھی جائیے سچائی کی بات کہیے اور آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس دور کا جو بہت بڑا وہ ہے اوپننس ہے، اوپننس، ایکسیپٹنس آف ادرس. دیکھیے اس کو ایج کو کہا جاتا ہے ایج آف ڈیموکریسی. واٹ از ایج آف ڈیموکریسی؟ ڈیموکریسی مینس ٹو ایکسیپٹ دی ادرس. ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پالیٹکس میں ہمیشہ کئی رائے ہوتی ہیں، ساری رائےوں کو پاور نہیں ملتا. الیکشن ہوتا ہے فیئر اینڈ فری، تو کوئی ایک پارٹی آ جاتی ہے پاور میں تو وہ دوسرے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جو پارٹی پاور میں آ جائے تو جو اپوزیشن میں ہیں جن کو ڈیفیٹ ہو گئی ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ عجیب و غریب دور ہے. اس کو آپ اوپننس کہیے یا دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا کہیے، یہ بہت عجیب و غریب دور ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے اس کے کوئی مطلب نہیں. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دی ادر پرسن. یہ اس زمانے کا نارم ہے. جو اس زمانے میں اس کو یعنی اس پر نہ چلے، جو اس کے خلاف ہو، وہ زمانے میں سمجھا جائے گا کہ یہ تو بیکورڈ آدمی ہے، یہ تو بیکار آدمی ہے. یہ ہے اصل راز. لیکن اس میں دیکھیے دو شرطیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ پیسفل ہوں. اس زمانے میں دیکھیے اگر ایک طرف ٹو ایکسیپٹ دی ادر پرسن کا کلچر دنیا میں آیا ہے، تو اسی کا دوسرا کلچر یہ آیا ہے کہ وائلنس کو کمپلیٹلی آج کا انسان غلط سمجھتا ہے. یعنی وائلنس آپ نہ کریں، ہیٹ اور وائلنس سے بالکل فری ہوں آپ، تو جو بھی آپ کہیں سب سنے گا. میں امریکہ گیا تو وہاں پر جو اسٹیٹ ہے کیلیفورنیا، اس میں کچھ لوگ ہیں، کچھ مسلم، وہ جانتے ہیں کیا موومنٹ چلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیلیفورنیا جو ہے اصل میں خیلیفورنیا ہے، یعنی خلافت. کیلیفورنیا جو ہے وہ خلافت تھی یہاں پر.
امریکہ نے اس کو بدل کیلیفورنیا کر دیا. ہم یہاں پر خلافت کو ری اسٹیبلش کریں گے. تب بھی ان کو پکڑ دھکڑ کچھ نہیں, کوئی ان کو پکڑتا نہیں. میرے پاس ہوٹل میں کچھ لوگ آئے, انہوں نے پہ کچھ پمفلیٹ دیا مجھے اسی کا کہ صاحب یہ کیلیفورنیا ہے, ہم یہاں خلافت کو ری اسٹیبلش کریں گے. تو وہ سسٹم کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے جو چاہو کو, پرووائڈیڈ یو آر پیسفل. ایک شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو جاننا چاہیے کہ وقت کا جو مائنڈ ہے وہ کیا ہے. مثلاً اگر میں ایسا مضمون لکھوں جو کمرل تھنکنگ جس کے اندر ہو, تو کبھی انگلش اخبار نہیں چھاپے گا اس کو. اگر میں کہوں کہ وائلنٹ جہاد والی باتیں کروں تو وہ کبھی نہیں چھاپے گا وہ. اگر میں کہوں کہ مجھے اسلامک اسٹیٹ بنانا ہے تو کبھی نہیں چھاپے گا وہ, کیونکہ یہ سب چیزیں ارریلیونٹ ہو چکی ہیں. تو آپ یہ جانیے کہ آج کا تقاضا کیا ہے. اس کو اگر میں ٹریڈیشنل انداز میں کہوں, تو میں کہوں گا کہ آج کا کلمِ سوا کیا ہے. کلمِ سوا کا مطلب ہوتا ہے کامن گراؤنڈ. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. یعنی پیروان رسول اور اہل کتاب کے درمیان جو کامن گراؤنڈ تھا اس کو لے کر کے قرآن نے اپنے پیغام کو پیش کیا. تو کلمہ سوا ایک وہ تھا اس زمانے میں جو پیروان رسول اور پیروان مسیح کے درمیان تھا, یا پیروان موسیٰ کے درمیان تھا. آج اس کو آپ یعنی گریٹر سینس میں لیجیے, جنرل سینس میں, تو آج بھی ایک کلمہ سوا ہے. آج کی جنریشن ہے, آج کا جو انسان ہے, آج کا جو مائنڈ ہے, اس کے لحاظ سے بھی کلمہ سوا بنتا ہے. تو آپ اگر یہ ڈسکور کر پائیں کہ آج کا کلمہ سوا کیا ہے, آج کا کلمہ سوا, تو ہر جگہ آپ کو موقع ملے گا. جہاں جائیے, جس کانفرنس میں, جس سیمینار میں, جہاں بھی میڈیا میں, یونیورسٹی میں, کالج میں, لائبریری میں, ہر جگہ آپ کے لیے موقع ہے, بشرطے کہ آپ وقت کا جو کلمہ سوا ہے اس کے مطابق آپ چل سکیں. اب میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی رہی ہے, آج بھی ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے, قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے کہ کل یعمل علی شاکلتہ وربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. یعنی ہر آدمی اپنے شاکلہ پہ چلتا ہے, اور اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کس کا شاکلہ صحیح شاکلہ ہے. شاکلہ, دیکھیے شاکلہ کا لفظ جو ہے تفسیروں میں واضح نہیں. کوئی کہتا ہے کہ تینت, کوئی کہتا ہے عادت, مختلف قسم کے الفاظ میں اس کی تشریح کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ماڈرن ایڈیم میں اگر ہم کہیں تو زیادہ واضح ہو جائے گا کہ شاکلہ سے مراد ہے آبسیشن. ہر آدمی ایک آبسیشن میں جیتا ہے, ہر آدمی. کسی کو فیملی کا آبسیشن ہے, کسی کو بزنس کا آبسیشن ہے, کسی کو جاب کا آبسیشن ہے, کسی کو پالیٹکس کا آبسیشن ہے, کسی کو پاور کا آبسیشن ہے, کسی کو فیم کا آبسیشن ہے, کسی کو منی کا آبسیشن ہے. تو ہر آدمی کسی آبسیشن میں جیتا ہے, اور اسی کے مطابق اپنی پلاننگ کرتا ہے, اسی کے مطابق وہ سب کچھ اپنی ایکٹیویٹیز چلاتا ہے. تو اس پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ ایک بہت بڑی بات جو لوگ نہیں سمجھ پائے کہ ایک ہوتا ہے رائٹ آبسیشن, ایک ہوتا ہے رانگ آبسیشن.
رائٹ آبسیشن، رانگ آبسیشن. تو بیشتر لوگ دنیا میں رائٹ آبسیشن کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں. رانگ آبسیشن تو ایک ویل نون ہوتا ہے اس کا غلط ہونا، اس کا غلط ہونا ویل نون ہوتا ہے، تو وہ آدمی سوسائٹی میں زیادہ یعنی جگہ نہیں حاصل کر پاتا. لیکن رائٹ آبسیشن بڑی مصیبت ہے، رائٹ آبسیشن. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ رائٹ آبسیشن کیا چیز ہے. پوری مسلم ہسٹری ایک رائٹ آبسیشن کے ٹریپ میں پھنسی ہوئی ہے، پوری مسلم ہسٹری. وہ کیا؟ آپ 1000 سال کے درمیان جو لٹریچر تیار ہوا، جو اس کو کہتے ہیں اسلامی کتب خانہ، اس اسلامی کتب خانے کا خلاصہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو فالو قرآن اینڈ سنہ، قرآن اور سنت کا اتباع کرو. پوری 1000 سال میں اسی کو دہرایا گیا ہے، قرآن سنت کے اتباع، قرآن سنت کے اتباع. اچھا، آج مسلمان قرآن سنت کے اتباع کر رہے ہیں، پھر کیوں وہ فیل ہو رہے ہیں؟ کیوں وہ ناکام ہے؟ پاکستان کیوں فیلڈ اسٹیٹ ہے؟ کیوں ہر جگہ مارکاٹ ہو رہی ہے؟ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایک رائٹ آپشن کے ٹریپ میں پھنس گئے ہیں، رائٹ آپشن کے ٹریپ میں. وہ یہ کہ بس سمجھتے ہیں قرآن سنت، قرآن سنت. نہیں، بخاری کے ایک روایت کے مطابق ایک تیسری چیز بھی ہے، وہ اجتہاد. بخاری میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بھیجا یمن کی طرف حاکم بنا کر. تو ان سے پوچھا کہ تم فیصلہ کرو گے تو کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی بات آئے گی تو میں قرآن میں تلاش کروں گا اس کا جواب. اچھا، آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رسول کی سنت میں دریافت کروں گا. رسول اللہ نے پھر کہا کہ اگر سنت رسول میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو ان کا میں اجتہاد کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ دیر از آلسو تھرڈ آپشن، یعنی قرآن اور سنت کے علاوہ ایک تھرڈ آپشن بھی ہے. لیکن پوری مسلم ہسٹری اس ایک ڈائیکوٹس تھنکنگ پھنسی ہوئی، ڈائیکاٹمس تھنکنگ، یعنی دو، قرآن سنت، قرآن سنت، قرآن سنت. پوری مسلم ہسٹری جتنی بھی کتابیں آپ پڑھیں گے آپ، تو پوری مسلم ہسٹری جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے ایک ڈائیکاٹمس تھنکنگ میں کہ بس قرآن سنت کو ہمیں پکڑنا ہے، قرآن سنت میں چلنا ہے، قرآن کا ترجمہ پھیلاؤ، حدیث کا ترجمہ پھیلاؤ. حالانکہ ایک تھرڈ آپشن بھی ہے، وہ ہے اجتہاد. تو وہ یہ مسلمان اس آپشن میں جی رہے تھے یہاں تک کہ آ گیا نیا دور، ماڈرن سویلائزیشن، ماڈرن ایج. یہ جو آ گیا، جو 17ویں صدی میں شروع ہوا، 18ویں صدی میں پھیلا، 20ویں صدی میں پوری طرح سے وہ آ گیا. اب ہم 21ویں صدی میں اسی دور میں جی رہے ہیں، یعنی ماڈرن سویلائزیشن کے دور میں. تو مسلمان جو ہیں اسی میں پھنسے تھے، بس قرآن سنت، قرآن سنت، قرآن سنت. تو آپ دیکھیے مسلمانوں میں جو طریقے چلی زمانے میں، سب کیا تھی؟ یہی کہ جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ تھا قرآن سنت کا، بس اسی کو پکڑے رہو، اسی کو دہراتے رہو. مطلب لا اللہ کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو. یہ سب ٹریڈیشنل فریم ورک تھا، اسی آپشن میں سب لوگ جیتے رہے. اجتہاد کو اپلائی نہیں کر سکے کیونکہ سارے لوگ پھنسے ہوئے تھے ڈائیکاٹمس تھنکنگ میں، تھرڈ آپشن دریافت نہیں کر سکے. اب ضرورت تھی کہ وہ اجتہاد کر کے نئے دور کو جانیں کہ واٹ از ماڈرن ایج، اور اسلام کو ری اپلائی کریں. It was time to reapply Islam in the modern age. تو اپنی ڈائیکاٹمس تھنکنگ جو تھی، اسی کو میں کہہ رہا ہوں رائٹ آبسیشن، کہ ہم تو قرآن سنت کو پکڑے ہوئے ہیں، ہم میں غلطی کیا ہے؟ لیکن وہ غلطی یہ تھی کہ ڈائیکاٹمس تھنکنگ کی وجہ سے وہ تھرڈ آپشن جو ہے وہ چھوڑ دیا انہوں نے، اجتہاد کا آپشن.
تو اب دیکھیے میں مثال کے طور پر آپ کا عرض کرتا ہوں، اگر وہ اجتہاد کرتے تو یعنی ہند کی صورت میں ساری باتیں قرآن حدیث میں موجود ہے. بخاری میں ایک روایت ہے کہ اللہ اس دین کی تائید یعنی سپورٹ فاجر لوگوں کے ذریعے بھی کرے گا. میرا نزدیک فاجر سے مراد ہے سیکولر نان بلیورس، یعنی اللہ اس دین کی تائید سیکولر یا نان بلیورس کے ذریعے بھی کرے گا. تو دیکھتے کہ یہ تو وقت آ گیا ہے اسی کا کہ ماڈرن جو یعنی سویلائزیشن ہے وہ تو یہی تو ہے، وہ یورپ کے لوگوں کے ذریعے سے یعنی سیکولر لوگوں کے ذریعے سے دنیا کے حالات میں ایسے چینجز لائے گئے، ایسے چینجز جس سے کیا ہوا کہ پرنٹنگ پریس آیا، ماڈرن کمیونیکیشن آیا اور اوپننیس آیا، موبلٹی آئی اور لائبریری کلچر آیا اور ریلیجس فریڈم آیا اور ڈیموکریسی آیا، جس کا مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ ادرس. دیکھیے پورا جو دور تھا ہزاروں سال پہلے کنگشپ کا، کنگشپ کے دور کی سب سے بڑی جو خرابی تھی کہ دا کنگ کین ڈو نو رانگ قائم تھا اس کا کہ صحیح بات وہی ہے جو بادشاہ کا ہے. دا کنگ کین ڈو نو رانگ، جو بادشاہ کی زبان سے نکل گیا وہی صحیح ہے. دوسرا آدمی جو ہے اس کو مارا جائے گا، کٹا جائے گا، پیٹا جائے گا. تو یہ جو ہے یہ ڈیموکریسی ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی، بہت بڑی نعمت تھی کہ ڈفرینٹ اوپینین کو آپ کو ہیومن رائٹس میں شامل کر لیا گیا. یعنی ڈفرینٹ اوپینین جو ہے پہلے ہیومن رائٹ نہیں تھی. کنگشپ زمانے میں یعنی ڈسنٹ جو ہے ڈسنٹ جو تھا وہ غلط ہی تھا. جو بادشاہ سے ڈسنٹ کرے وہ غلط بات کہہ رہا ہے. اب ماڈرن جو ایج ہے ڈیموکریسی کا، تو ڈیموکریسی میں یہ نارم اسٹیبلش ہوا کہ ڈسنٹ ایک ہیومن رائٹ ہے، ایبسولوٹ رائٹ، ایبسولوٹ. تو آپ کو ماننا پڑے گا provided he is not inflicting upon you any kind of physical harm. یہ کیسی عجیب نعمت ہے جو کبھی نہیں تھی. قرآن میں ہے دیکھیے سورہ البروج میں کہ صرف یہ کہنے پر لوگوں کو مار دیا گیا کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، وہ کہتا تھا اللہ کا ہی ہے. تو اس نے کہا اللہ ایک ہے تو اس نے مار دیا اس کو. کیوں؟ ڈسنٹ واز ناٹ الاؤڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اب ڈسنٹ جو ہے DISSENT الاؤڈ ہو گیا. اس معنی کہ پیسفل دعوی ورک آپ کریں تو کوئی رکاوٹ نہیں. پیسفل دعوی ورک آپ کریں تو کوئی رکاوٹ نہیں، کہیں بھی نہیں. یونائٹڈ نیشنز کے اسٹیج پہ جا کر آپ بول سکتے ہیں. تو چونکہ اجتہاد کو انہوں نے اپنے اس سے نکال رکھا تھا، بس ڈائیکاٹمس تھنکنگ بھی جیتے تھے، قرآن سنت قرآن سنت قرآن سنت. اس ڈائیکاٹمس تھنکنگ کا یہ نقصان ہوا کہ قرآن کے اجتہاد کی ویلیو نہیں سمجھ سکے وہ. اگر وہ اجتہاد کی ویلیو سمجھتے اور اجتہاد کرتے تو معلوم تقریبی یہ تو ماڈرن سویلائزیشن تو بلیسنگ ہے، یہ تو سپورٹنگ سویلائزیشن ہے. بخاری کی روایت کے مطابق یہ سپورٹنگ سویلائزیشن ہے، یہ سپورٹنگ ایج ہے. لیکن اس پوری ہسٹری مسلمانوں کی جو ہے وہ ڈائیکاٹمس تھنکنگ کے ٹریپ میں جی رہی ہے. قرآن سنت قرآن سنت قرآن سنت. تو اس کو میں کہوں گا کہ رائٹ آبسیشن، کیونکہ بظاہر تو غلط نہیں ہے. جب آپ یہ کہیں کہ ہمیں قرآن سنت کو فالو کرنا ہے تو آدمی کا بھی ٹھیک کر رہے ہیں، بظاہر ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس ٹھیک میں ایک ویکنیس موجود ہے، ایک غلطی موجود ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اس کو یعنی
یعنی رائٹ آبسیشن اور رانگ آبسیشن. تو جہاں تک میں نے پڑھا ہے مسلم ہسٹری کو, اسلامی لٹریچر کو, تو پوری تاریخ مجھے لگتی ہے کہ وہ پھنسی ہوئی ہے ڈائکاٹمس تھنکنگ کے ٹریپ میں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے کیا چیز ہے یہ. مولانا شبلی نعمانی جو تھے وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پرشین پڑھاتے تھے سر سید کے زمانے میں. سر سید کے زمانے میں تھے. سر سید کا جو بڑا سا ایک گھر تھا اس میں ایک گوشہ ان کو دیا گیا تھا, اس کا نام تھا شبلی ہاؤس. یعنی سر سید ہاؤس تھا اور شبلی ہاؤس, اتنا بڑا درجہ ان کو ملا تھا شبلی کو. وہ اور یونیورسٹی کے انتظام کے تحت درس قرآن دیتے تھے جس میں مولانا محمد جیسے لوگ شریک ہوتے تھے. تو کیا ہوا کہ سر سید نے اپنے زمانے میں, جب کہ یونیورسٹی نہیں تھی بلکہ کالج تھا, وہ نماز کی تحریک چلائی خود سر سید نے, کہ کمرے کمرے جا کے لڑکوں کو کہتے تھے کہ چلو چلو چلو. تو صبح کو فجر کے وقت زوک در زوک لڑکے نکلتے تھے, جا رہے ہیں مسجد میں جا رہے ہیں. تو اس پر مولانا شبلی نعمانی نے جب منظر دیکھا تو ایک لمبا خط لکھا تھا مولانا حبیب الرحمن شرمانی کو, وہ چھپا ہوا ہے مکاتیب شبلی میں, اس کو آپ پڑھیے. عجیب والہانہ انداز میں ذکر کرتے ہیں شبلی کہ کیا منظر ہے, جوک در جوک طلبہ چلے جا رہے ہیں مسجد. تو اس پر انہوں نے جملہ لکھا تھا کہ دوسری قوموں کی ترقی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں, مسلمان کی ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے, یہاں تک کہ دور اول میں جا ملیں. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ڈائکاٹمس تھنکنگ. یعنی قرآن سنت کو انہوں نے سمجھ لیا کہ بس آگے کچھ سوچنا نہیں, جبکہ حدیث میں خود موجود تھا. دیکھیے خود قرآن میں موجود ہے. قرآن میں لفظ آیا استنباط, حدیث میں لفظ آیا اجتہاد. تو خود قرآن اور حدیث میں موجود تھا کہ استنباط کرو, اجتہاد کرو. یعنی دیر از آلویز دیر از اے تھرڈ آپشن. تو نتیجہ کیا ہوا کہ پوری امت ایک ٹریپ میں پھنس کر رہ گئی, ڈائکاٹمس تھنکنگ کا ٹریپ. اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہیں ویسٹرن سویلائزیشن کو یا ویسٹرن نیشنس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, تو لڑ رہے ہیں, گن کلچر چلا رہے ہیں, سوسائڈ بمبنگ کر رہے ہیں. کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ دشمن ہے دشمن ہے دشمن ہے. اگر وہ اجتہاد کر پاتے تو سمجھتے کہ یہ تو خدا کی نعمت ہے جو ہماری طرف آئی ہے دوسروں کے ذریعے سے. دیکھیے اس حدیث پر غور کرنے سے میں نے سمجھ میں آیا ہے کہ جو ایک ہے دعوت, ایک ہے تائید. تائید مانے سپورٹ, سپورٹ. تو دعوت اور تائید, دعوت اور سپورٹ. تو دیکھیے دعوت کا کام تو بلیورس کریں گے ہمیشہ, دعوت کا کام ہمیشہ بلیورس کریں گے, لیکن سپورٹ کا کام جو ہے وہ نان بلیورس بھی کریں گے. یہی ہے بخاری کی روایت میں کہ سیکولر لوگ, نان بلیورس لوگ بھی سپورٹ کا کام کریں گے. سپورٹ, یہ سپورٹ تو ہے یہ کہ قرآن جو میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا یہ مطلوب ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہو جائے پوری تاریخ میں. اچھا قرآن اترا تھا جب ہاتھ سے لکھا جاتا تھا, زبان سے پڑھایا جاتا تھا, تو صرف میموری کے لیول پر قرآن محفوظ تھا. آپ غور کیجئے کہ 7th سینچری AD میں جب قرآن اترا تو وہ صرف میموری کے لیول پر محفوظ تھا. پھر اس زمانے میں کچھ معمولی قسم کے پیپر بنتے تھے مصر میں اور چائنا میں, کچھ اس پر لکھا گیا, وہ بہت مصیبت ہوتی تھی وہ. تو بیسیکلی قرآن محفوظ ہو سکا میموری کے لیول پر. اچھا اب اس کے بعد پرنٹنگ پریس آیا. پرنٹنگ کا جو مشین ایجاد کی ہے سب سے پہلے, ورکیبل مشین, وہ جرمنی نے ایجاد کی جو کہ کرسچن تھے. اس کے بعد پرنٹنگ پریس کا زمانہ آیا. پرنٹنگ پریس کے زمانے نے یہ ممکن کر دیا کہ قرآن جو ہے چھپ کر محفوظ ہو جائے.
یعنی بجائے میموری کے وہ کتابی شکل میں چھپ کر محفوظ ہو جائے. اب پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے ملین بلین کاپی چھاپی گئی قرآن کی, سارے جگہ پھیلا دی گئی, ہر مسجد میں, ہر مدرسے میں, ہر لائبریری میں, ہر ادارے میں, ہر جگہ. یہ تو ہے سپورٹ. یعنی پرنٹنگ پریس کی شکل میں جو سپورٹ دینے والے تھے وہ تو نان مسلم تھے, لیکن کتنی بڑی سپورٹ ہے یہ کہ قرآن کو آپ میموری سے نکال کر کے پرنٹنگ پریس میں ڈال کر کے اس کو بک فارم میں بنائیں اور ساری دنیا میں پھیلا دیں. ایسے ہی اس وقت میں بول رہا ہوں تو یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے میری بات جگہ جگہ پہنچ رہی ہے, یعنی یہاں سے کہ امریکہ تک بہت سے لوگ سن رہے ہیں. تو یہ کس نے کیا؟ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کس نے ڈیولپ کی؟ یعنی دلی کے ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک آدمی بولے اور اس کی آواز ساری دنیا کے لوگ سنیں, اس کی تصویر بھی دیکھیں, یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ یورپ نے اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا, یعنی نان مسلم نے. تو وہ جو سپورٹنگ کا جو کام ہے, سپورٹ کرنے کا جو کام ہے, وہ نان مسلم بھی کریں گے. کہ یہ کتنا ریوشنری آئیڈیا ہے, کتنا ریوشنری آئیڈیا ہے کہ کنگشپ کے زمانے میں جو ایکویشن ہوا کرتا تھا وہ تھا فرینڈ اور فو کا, دشمن اور دوست کا ایکویشن. یعنی بلیور اور آدا, یعنی اسلام کو ماننے والا, اسلام کو دشمنی کرنے والے. اب وہ ایکویشن ختم ہو گیا. یعنی مومنین اسلام اور اعداء اسلام کا ایکویشن ہی ختم ہو گیا. یاد رکھیے, اب تو ایکویشن ہے کہ مومنین اسلام اور مؤیدین اسلام, یعنی بلیورس آف اسلام اور سپورٹرس آف اسلام. کیسی عجیب ایک ریولیوشنری آئیڈیا ہے, ریولیوشنری آئیڈیا یہ. اب مسلمان لڑ رہے ہیں, خام مار رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں, عورتوں کو مار رہے ہیں, بدنام کر رہے ہیں اسلام کو. یہ تو ایج ایسا تھا کہ جیسے کہ جب بارش ہوتی ہے تو سب جل تھل ہو جاتا ہے, ہر جگہ بارش, ہر جگہ پانی, ہر جگہ. وہ دور ہے کہ گلوبل بارش ہو گئی ہے اور ہر چیز آپ کے سپورٹ میں آ گئی ہے. پوری دنیا میں ایکویشن بدل گیا ہے. پہلے ایکویشن ہوا کرتا تھا یعنی مومنین اسلام اور اعداء اسلام کا, اب ایکویشن بن گیا مومنین اسلام اور مؤیدین اسلام کا, یعنی بلیورس آف اسلام اور سپورٹرس آف اسلام کا. پوری دنیا, یہاں تک کہ دیکھیے جو بالکل کمرشل لائن پر جو قائم ہوتے ہیں ادارے جو چھاپتے ہیں کتابیں, ناول چھاپ رہے ہیں اور دنیا بھر کی چیزیں, وہ قرآن کے ترجمے چھاپ رہے ہیں. ہم آپ سے زیادہ بڑے پبلشنگ ادارے جو ہیں بہت, جن کے بہت بڑے انفراسٹرکچر ہیں, گلوبل لیول پر جو پھیلاتے ہیں کتابوں کو, وہ قرآن کے ترجمے چھاپ رہے ہیں انگلش میں اور دوسری زبانوں میں. اب دیکھیے وہ تائید کر رہے ہیں آپ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائکاٹمس تھنکنگ کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور کسی نے کچھ سمجھا نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کو بہت بڑا نام ہے. یعنی علماء کا خیال ہے کہ پوری مسلم ہسٹری میں سب سے بڑا جو اسکالر پیدا ہوا وہ شاہ ولی اللہ دہلوی. اچھا, انہوں نے خود اپنے آپ کو کہا ہے قائم الزمان. لیکن آپ غور کیجیے, وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ زمانہ کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ شاہ ولی اللہ سے پہلے پیدا ہو چکے تھے گلیلیو, کوپرنیکس, نیوٹن جیسے لوگ. یہ پہلے پیدا ہوئے تھے, ان کا زمانہ ان سے پہلے کا زمانہ ہے. گلیلیو, کوپرنیکس, نیوٹن, انہوں نے جو ڈسکوریز کی تھی, ان کی جو کتابیں چھپ چکی تھیں, ان کی جو دریافتیں تھی, اس سے مکمل طور پر بے خبر تھے شاہ ولی اللہ. وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ
نئے آئیڈیاز کیا ہیں, نئی سائنس کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ انا قائم الزمان, میں قائم الزمان ہوں. تو میں نے سوچا کہ آخر بدنیت تو تھے نہیں وہ, کیوں ایسا کہا انہوں نے کہ انا قائم الزمان؟ تو دیٹ واز ڈیو ٹو اگنورینس. وہ ٹریڈیشنل فریم ورک میں سوچے تھے, ٹریڈیشنل فریم ورک کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ میں قائم الزمان ہو سکتا ہوں. سائنٹیفک فریم ورک جو اب آ چکا ہے دنیا میں, اس سے بے خبر تھے. اگر شاہ اللہ کو پتہ ہوتا ان چیزوں کا جو گلیلیو, کوپرنیکس اور نیوٹن ذریعے آ چکے ہیں دنیا میں, تو وہ سمجھتے کہ قائم الزمان تو ریڈیکولس ٹرم ہے میرے لیے, ریڈیکولس ہے, بالکل بات ریڈیکولس ہے. لیکن چونکہ وہ بے خبر تھے, تو میں نہیں کہتا کہ شاہ اللہ کے نیت پر میں شک نہیں ہے مجھے, لیکن he was completely unaware of the changes in the present world. اسی بے خبر تھے. تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں, جو سی پی ایس کے لوگ ہیں, وہ جانیں کہ مسئلہ کیا ہے, اور اس کے مطابق آپ اپنے یعنی تحریک کو چلائیں. آپ اس ہر شخص کو ہیرو بننا, ہیرو. یہ بس سمجھے کہ آپ کچھ تھوڑا بڑا کام کریں گے تو کام چل جائے گا. یہ ایک بہت ہی بڑا کام ہے. یعنی جو مسلم ہسٹری پھنسی ہوئی ہے ڈاکاٹوس تھنکنگ میں, اس کو یہ بتانا کہ دیر از تھرڈ آپشن, کتنا مشکل کام ہے. تو آپ میں سے ہر شخص کو ہیرو بننا ہے. آپ میں سے ہر شخص کو اللہ کی توفیق سے, اللہ کی مدد سے ایک بہت ہی بڑا کام کرنا ہے, اور گلوبل لیول پہ کرنا ہے, اور ایک ریولیوشنری کام کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ آپ جانیں کہ یہ دور کیا ہے, اور اس دور میں تو آپ کو ایک تو مسلمانوں کو یہ کرنا ہے کہ ڈائیکارٹمس تھنکنگ کے ٹریپ سے نکالنا ہے. ایک تو یہ کرنا ہے کہ آپ کو مسلمانوں کو ڈائیکارٹمس تھنکنگ کے ٹریپ سے نکالنا ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ ماڈرن ایج نے جو ایک میں جو اوپننیس آیا ہے کہ ہر چیز آپ کی, ہر چیز آپ کی, ہر چیز آپ کی, اس کو اویل کرنا ہے. اب کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کی نہ ہو. آج کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کی نہ ہو, مطلب دائی کی, بلیور کی نہ ہو, ہر چیز آپ کی ہے. اس کی میں مثال دیا میں نے کہ انڈیا کا ٹاپ کا پرچہ ہے, اس کے فرنٹ پیج پہ میرا آرٹیکل چھپا ہے. اس کی ایک علامتی مثال ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سی پی ایس کے لوگ اپنے رول کو سمجھیں. سی پی ایس کے لوگ اپنے رول کو سمجھیں. وہ رول یہ نہیں کہ آپ بھیڑ اکٹھا کریں. میں ابھی بامبے میں گیا تھا, تو ایک صاحب مجھ سے ملے کہ آپ ایک چھوٹا سا اجتماع کر کے چلے گئے, 100 آدمی آئے تھے اس میں, آپ یہاں بڑا جلسہ کرائیں جس طرح لاکھوں لاکھ لوگ اکٹھا ہوتے. وہ اسی میں جیتے ہیں وہ کہ لاکھوں لاکھ لوگ اکٹھا ہوں تو بڑا کام ہو گیا. وہ بڑا کام نہیں ہے, بڑا کام نہیں ہے وہ لاکھوں لاکھ کا بھیڑ اکٹھا کرنا. وہ تو جابادی تقریر کریں, آپ کوئی برننگ ایشو اٹھائیں, کوئی خطرہ بتائیں کہ اسلام از ان ڈینجر, تو بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی. لیکن اس سے کچھ بھی کام نہیں ہوگا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سروے کیجئے, جتنے لوگ بھیڑیں اکٹھا کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ, ایک بھی انسان نہیں بنا سکے وہ. یعنی ایک انسان ہی جو میری اس بات کو سمجھے. اس وقت جو میں نے بات کہی ہے کہ مسلم ہسٹری ڈائیکارٹمس تھنکنگ کے ٹریپ میں پھنسی ہوئی ہے, یہ کوئی سمجھنے والا نہیں اس بات کو. علماء بھی نہیں سمجھیں گے اس بات کو. اٹ ریکوائرس اے ٹرینڈ مائنڈ, اٹ ریکوائرس اے پریپیئرڈ مائنڈ. یہ حالت ہے لوگوں کی. وہ بھیڑ کی بھیڑ سے آپ پیچھے
کسی کو. کیا تم جانتے ہو اس بات کو کہ مسلم ہسٹری جو ہے وہ ایک ڈائکاٹمس تھنک کے ٹریپ میں پھنسی ہوئی ہے؟ تو کہا یہ کیا آپ کوئی رشن لینگویج بول رہے ہیں؟ تو بھیڑیں ہیں لیکن کوئی انسان نہیں. تو آپ کو جاننا ہے کہ آپ یو آر ڈسٹنڈ ٹو پلے ہسٹوریکل رول. آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کتنے لوگ ہیں. آپ کوانٹٹی کو مت دیکھیے, آپ کوالٹی کو دیکھیے. جو لوگ سی پی ایس میں اکٹھا ہوئے ہیں ان ٹرمس آف کوالٹی, ان کے ایسا لوگ کہیں دنیا میں نہیں. جو لوگ سی پی ایس میں اکٹھا ہوئے ہیں ان کے جیسے لوگ ان ٹرمس آف کوالٹی ساری دنیا میں نہیں. تو آپ کوانٹٹی کو مت جائیے, آپ کوالٹی کو دیکھیے اور اپنے رول کو سمجھیے کہ ہمیں رول کیا کرنا ہے. اور جب تک آپ روٹ کاز کو نہیں سمجھیں گے اور جڑ سے نہیں چلیں گے تب تک آپ کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے. آپ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں بڑے بڑے جلسے کرتے تھے, بڑے بڑے جلسے. آج کا کوئی نام و نشان نہیں ان کا, کوئی ایک انسان نہیں چھوڑا انہوں نے اپنے پیچھے. میں ایک صاحب کا نام لیے بغیر مثال دیتا ہوں, نام لیے بغیر, کہ وہ بہت ہی مشہور تھے دنیا بھر میں. ایک مسلمان جو تھے وہ دنیا بھر میں مشہور تھے اور شاندار تقریریں کرتے تھے, وہ شاندار تقریریں. لیکن آخر میں ان کا حال یہ تھا کہ مایوسی میں مرے, مایوسی میں. اور آخر میں وہ یہ شعر پڑھتے تھے کہ وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے, کہ جو لمحہ بلمحہ اپنی کوشش رائیگاں دیکھے. اب میری مطلب یہ تھا کہ میری کوشش سب ویسٹ میں چلی گئی, رائیگاں ہو گئی. اب میں دیکھتا ہوں کہ خدا کوئی شکل پیدا کر. وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے, کہ جو لمحہ بلمحہ اپنی کوشش رائیگاں دیکھے. تو آخر وقت میں بھی وہ دریافت نہیں کر سکے کہ اصل غلطی کیا تھی. اصل غلطی کا نہیں سمجھ سکے وہ. بس لوگوں کی شکایت کرتے رہے ہو کہ لوگ مجھے نہیں ملے, لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. ٹاپ کے علماء نے, میں ان کے نام نہیں لوں گا, سب میں آخر میں یہی شکایت ہے کہ ہم کو ساتھی نہیں ملے. پھر ساتھی کو نہیں ملے تو بھیڑ ملی تم کو, بھیڑ جو ملی تو ساتھی کو نہیں ملی. تو اس کو معنی ہے کہ آپ کا اپروچ غلط تھا, آپ کا انالیسس غلط تھا, اس لیے آپ کو کوئی افراد تیار نہیں کر سکے آپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سی پی ایس ہے وہ ایکسیپشن ہے, اور سی پی ایس کا یہ ڈسٹنڈ رول ہے, ڈسٹنڈ رول, کہ وہ جانے اپنے کہ اسے کرنا ہے, کیا کام کرنا ہے اس دور میں, اور اس کے لیے اپنی پوری انرجی لگا دے, اپنا پورا ٹائم لگا دے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے اور اپنے لیے کہ ہم سب وقت کے تقاضے کو سمجھیں اور اللہ سے ہم دعا کریں. اور یاد رکھیے یہ جو کام ہے یہ اللہ کا کام ہے, اور جب جو کام خود اللہ کا کام ہو اس کے لیے کوئی اٹھے اور دعا کرے تو دعا کا قبول ہونا بالکل یقینی ہو جاتا ہے. یہ جو کام میں نے اب عرض کیا یہ وقت کا کام ہے, اللہ کا کام ہے, دین کا کام ہے, اور سب سے اہم کام ہے. تو جب اس کے لیے آپ اٹھیں گے تو آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا کا قبول ہونا بالکل اتنا ہی یقینی ہو جائے گا جتنا کہ آج رات کے بعد کل صبح سورج کا نکلنا. تو اس یقین کے ساتھ آپ اس میں لگ جائیے. اور کئی بار میں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہاں دلی میں ایک صاحب تھے,
انہوں نے ایک سینٹر بنایا تھا، تو زمین تھی، برسوں سے پڑی ہوئی تھی زمین، بلڈنگ نہیں تھی وہاں پر. ایک شخص آیا، اس نے کہ میں بناؤں گا. تو اس نے کہا تھا آئی ول جھونک مائی سیلف فار دس کاز، آئی ول جھونک مائی سیلف فار دس کاز. تو آپ کو اس کام میں جھونک دینا ہے. اس کو میں کہوں گا کہ جھونک اسپرٹ کے ساتھ آپ کو اس کام میں لگنا ہے، پورا ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کام میں اپنے کو لگنا، اور یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اللہ کی مدد سے ہم ضرور اپنے مشن کو پورا کر پائیں گے. تو یہ میری دعا ہے، اور اپنے لیے اور آپ کے لیے، اور جتنے میرے ساتھی ہیں، چاہے وہ دلی میں ہوں یا دلی کے باہر ہوں، ان سب کے لیے میں برابر دعا کرتا رہتا ہوں. اس وقت بھی دعا کر رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ اللہ یہ جو دعا ہے ضرور اللہ تعالیٰ کا اس کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو وہی دعا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. جب آپ ایک ایسی دعا کریں جو اللہ کو مطلوب ہو تو وہ تو ہو کر رہے گی. جیسے آپ کہیں کہ خدا کل صبح کو سورج نکال دے، آپ رات کے وقت ہیں اور کہیں کہ خدا کل صبح کو سورج نکال دے، تو نکلے گا، وہ تو نکلنے ہی والا ہے، اس میں شک کیا ہے؟ تو اسی یقین کے ساتھ آپ کو اس مشن میں لگنا ہے، اور اس مشن کو میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. اور یاد رکھیے، آپ کے ساتھ ایسا نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور اٹھے گا یہ کام کر دے گا. آئی ہیو ٹو ڈو اٹ، اٹ از مائی ڈیوٹی. یہ اسپرٹ ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ آپ ایسا نہیں کوئی اور ٹیم بنے گی، کوئی اور گروپ اٹھائے گا. یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے. یہ آپ کے اندر یہ اسپرٹ ہونا چاہیے کہ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ، یہ مجھے کو کرنا ہے یہ کام، میرے ساتھ کوئی اور کرنے والا نہیں ہے جو اس کام کو کرے. تو اس مزاج کے تحت آپ کام کیجیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Okay, we will be starting the question answer session now. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. مولانا پہلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ابھی شعیب امتیاز صاحب نے بھیجا ہے الینوائس USA سے، اور انہوں نے لکھا ہے مائی نیم از شعیب امتیاز and I live in Illinois, USA. After immigrating recently from Hyderabad, India, I believe Maulana's is the only voice of sanity in the Muslim world, and I consider myself a part of CPS International. I will write more about myself and my Dawa experiences in due course, as I wish to remain in constant touch with the Delhi team. انشاءاللہ. مولانا سوال لیتے ہیں جو جمیل اختر صاحب نے دلی سے بھیجا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی دعا لمبے عرصے تک قبول نہ ہوتی ہے تو وہ کیا سوچے؟ کیا اس کا سارا عمل بیکار ہے یا کچھ اور؟ دیکھیے، دعا کے معاملے میں حدیث میں آیا ہے کہ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ دعا کریں وہ تو پورا ہو جائے. ہمیشہ ایسا ہوگا کہ دعا اکارڈنگ ٹو لا آف نیچر قبول ہوگی. میں دعا کروں کہ یہ بلڈنگ جو ہے سونے کی بلڈنگ ہو جائے تو 1000 سال تک بھی نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی. میں نے اپنے بیٹے کو پیمپرنگ کر کے بگاڑ رکھا ہے. اب میں دعا کروں میرا بیٹا جو ہے
ابو بکر صدیق بن جائے تو کبھی قبول نہیں ہوگی. اگر میں غلط طریقے سے بزنس کر رہا ہوں اور بزنس میرا چل نہیں رہا تو آپ دعا کروں تو کبھی بھی نہیں چلے گا وہ. تو یاد رکھیے دعا جو ہے ہمیشہ اکارڈنگ ٹو لا آف نیچر قبول ہوتی ہے. تو جب بھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اللہ نے قبول نہیں کیا. یہ سمجھیے کہ آپ نے دعا ہی غلط کر رکھی ہے. اس کو ڈسکور کیجیے. اگر یہ بتاتے اس میں کہ وہ دعا کیا کر رکھی ہے انہوں نے تو میں بتاتا. یہ تو بتایا نہیں تو میں ایز اے پرنسپل بتا سکتا ہوں. اگر وہ بتائے مجھے کہ دعا کیا کیا تھا جو قبول نہیں ہوئی تو میں ابھی بتاؤں گا اسی وقت کہ انہیں دعا ہی غلط کر رکھی ہوگی. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ایک عام آدمی اپنی یادداشت یعنی شارپنیس آف میموری کس طرح بڑھائے, اس کے لیے ایڈوائز کیا ضرورت ہے بڑھانے کی؟ اس زمانے میں بک ہے, اس زمانے میں کمپیوٹر ہے. آپ اس کو دور ہی ختم ہو گیا, وہ زمانہ ختم ہو گیا بھائی. آپ کتابوں سے آپ معلومات حاصل کیجیے. میں تو آرٹیکل روزانہ لکھتا ہوں تو وہ دھڑا دھڑا اسی میں سب معلومات نکل آتی ہیں. یاد کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو ایک ارریلیونٹ کوشچن ہے. جیسے آج ہی میں بتاتا ہوں آپ کو, میں آج ہی مجھے شاہ اللہ پر بولنا تھا. مجھے جاننا تھا کہ شاہ اللہ کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ اور گلیلیو کا, کوپرنکس کا, نیپولین کے زمانے میں کیا فرق ہے. تو ود ان منٹ نکل آیا سب. بات چلا کہ شاہ اللہ کا زمانہ بعد کا ہے, ان کا زمانہ پہلے کا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو میمورائز کریں. ٹیکنالوجی اس زمانے میں میموری کا بدل بن گئی ہے تو آپ کو اس پریشانی کی ضرورت ہی کیا ہے. مولانا اگلا ایک کامنٹ اور سوال آیا ہے عبد الرحمان صاحب کا, JNU دہلی سے, اور سب سے پہلے ہم ان کا کامنٹ پڑھنا چاہیں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب جزاک اللہ, ویری انسپائرنگ اسپیچ ود ویری کلیئر نیریٹو. یور رائٹنگز اینڈ اسپیچز ہیز میڈ می اسٹرانگ both psychologically and ideologically. May God bless you with long life and sound health. Please also pray for me. اور مولانا انہوں نے جو سوال لکھا ہے وہ یہ ہے, مولانا صاحب my question is, if an Indian Muslim is in the army and is very keen to better his akhirah and attain Jannah in life hereafter, what should he do and what he should not do? Please advise. یہ مبہم سوال ہے. یہ جو مبہم سوال ہے, اسپیسیفک بات ہو تو میں بتا سکتا ہوں. ایز اے پرنسپل میں یہ کہوں گا کہ مسلم کا سوال کیوں بناتے ہیں آپ؟ جس ملک میں ہیں آپ اس کا وفادار ہیں. یہ مسلم کیا, یہ مسلم کا کوشچن نہیں ہے. یہ ہے کوشچن پیٹریاٹزم کا. مسلم کا کوشچن تو ہے کہ آپ نماز پڑھی مسجد جا کر کے. باقی یہ کوشچن جو ہے اس کا کوئی تعلق عقیدے سے نہیں ہے. جس ملک میں ہے آپ کو اس کا یعنی حب وطن کا تقاضا ہے کہ آپ اس کا وفادار ہوں. بس اس میں سادہ سی بات ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ڈاکٹر وقار عالم نے بھیجا ہے اسٹیٹن آئیلینڈ USA سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ CPS team in Pakistan has taken a book fair in Karachi and alhamdulillah by the grace of God we are doing a great job there. The book fair will continue for 5 days and this English magazine Spirit of Islam is also being distributed in the book fair. ماشاء اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خوب مدد فرمائے. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے عمران خالد صاحب نے. انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے اپنی مولانا. ان کا سوال اس طرح ہے, مولانا I have a query regarding a hadith in Bukhari. The hadith is as follows. Ibn Masud said, the messenger of Allah whose truthfulness is confirmed said,
The way that each of you is created is that he is gathered in his mother's womb for 40 days as a sperm drop, and then for a similar length of time as a blood clot, and then for a similar length of time as a lump of flesh. Then an angel is sent and he breathes the spirit into the fetus and is charged with 4 commands: to write down his provision, his lifespan, his actions, and whether he will be wretched or happy. By the one besides whom there is no other God, one of you may do the deeds of the people of paradise until he is just a cubit away from entering it. Then his fate will overtake him, and he will begin to do the deeds of the people of hell. So he will enter hell. And one of you may do the deeds of the people of hell until he is just a cubit away from entering it. Then his fate will overtake him, and he will begin to do the deeds of the people of paradise. So he will enter paradise. Maulana Sahab, my question is that according to this hadith, if it is written in my fate that I am from the people of hell, then no matter how many good deeds I do, I would eventually end up in hell and vice versa. Maulana, please explain this hadith. مسلمانوں کی عجیب غریب مزاج ہے کہ بہت ٹیڈیس قسم کی باتیں لے کر کے اس کو سوال بنا دیتے. میں کہتا ہوں کہ جو کھلی ہدایتیں قرآن میں ہیں کہ لوگوں کو دعوت دو، سب لوگوں کو انسان ہے، اس کو کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس کو پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ یہ دیکھیے اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ آپ اس طرح کے کوشچن کے پیچھے پڑیں. نوحنا ان کثرت سوال. تو میں اسے کہوں گا کہ آپ چھوڑیے سوالات کو، آپ دعوت کیجیے. ہر جگہ ایسے لوگ ہیں جو سچائی پر نہیں قائم ہے، انہیں بے خبر ہیں سچائی سے، ان کو سچائی کا پیغام دیجیے. اس کے بارے میں کیوں آپ اتنا آپ کو پریشانی ہے؟ میں اس طرح کے سوال کرنے کو سمجھتا ہوں کہ اسلامی ذہن کا فنامنا نہیں ہے، یہ ایک کنفیوژن کا فنامنا ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے ظہیر الدین صاحب نے رائچور سے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ فار دا سی پی ایس ممبرس ٹو لرن اردو اینڈ ٹو ریڈ یور بکس تھورلی. بھائی دیکھیے یہ سب سوالات جو ہے اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ کس کے پاس کتنا وقت ہے، کتنا ٹائم ہے، کتنا کر سکتا ہے وہ. اتقوا اللہ ما استطعتم. میں کوئی اصول نہیں بتا سکتا کہ سارے لوگ یہ کریں، سارے لوگ وہ کریں. آپ اپنے وقت کو لحاظ سے دیکھیے اپنے آپ کو. اب میں ذاتی طور پر ظاہر کہ اگر میں سمجھتا کہ بیکار ہیں اردو کتابیں تو نہ لکھتا، میں کچھ چھاپتا. میں کہ آپ کو خود جاننا چاہیے کہ میں اردو کتاب جو میں لکھی تھی اسی لکھی کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، وہ اہم ہے، اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو اپنے حالات کے لحاظ سے طے کیجیے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں، کتنا نہیں کر سکتے. مولانا اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر فریدہ خانم نے دلی سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ وائی آر مسلمس فائٹنگ ان مسلم اسٹیٹس؟ ہاؤ ڈو دے جسٹیفائی اٹ فرام دا قرآن اینڈ حدیث؟ وائی آر دے obsessed with political power؟ دیکھیے یہ مسلمان جو میں نے کہا کہ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو ایک ہی چیز کا پتہ ہے، پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام. کچھ جانتے ہی نہیں ہیں مسلمان. پولیٹیکل ہسٹری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، فتوح البلدان، فتوح الشام، اس طرح کے ٹائٹل کے ساتھ. اسی کو جانتے ہیں مسلمان. بس سمجھتے ہیں کہ اسلام مینس پولیٹیکل پاور. ساری کتابیں ہی اسی طرح لکھی گئی، کوئی کیا کرے. تو جس کو یعنی اس کا درد ہو وہ ہماری کتابیں پھیلائے. ہماری کتابوں کے سوا جو بھی کتابیں ہیں سب یہی مزاج بناتی ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ اس لیے میں زور دیتا ہوں کہ لوگ رسالہ کو پھیلائیں، اسپرٹ آف اسلام کو پھیلائیں،
ہماری کتابوں کو پھیلائیں بس، اور کوئی حل دوسرا ہے نہیں. مولانا اگلا سوال مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے چنئی سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا آج ہی پتہ چلا کہ صرف قرآن اور حدیث کا نام لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اجتہاد بھی ایک سنت ہے، اور یہ تھرڈ آپشن ہے. مولانا اجتہاد کس بارے میں ہوگا، عبادت یا معاملات میں؟ جب معاملات ہی سے اس کا تعلق ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جو بہتر ہو زمانے کی نسبت سے اسی کو اختیار کرنا ہوگا. مولانا اس کی وضاحت کریں. دیکھیے، اجتہاد لوگ کرتے رہے جزئی معنی میں، یعنی جزیاتی مسائل، عبادت اور معاملات کے جو جزیاتی مسائل ہیں اس میں اجتہاد کرتے رہے. میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا. وہ تو بغیر مفتی نہ ہو، علماء نہ ہو، تب بھی آدمی خود ہی خود سوچ کر جان لے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ استفت قلبک، اپنے دل سے فتح پوچھ لو. استفت قلبک، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بہتر جو کہ مفتی صاحبان نے اور فقہاء نے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. استفت قلبک کافی تھا. آدمی اپنے دل سے پوچھ کر کے چل سکتا تھا. اتنا ہنگامہ 1000 سال سے مچا ہوا ہے جزیاتی مسائل میں. تو جزیاتی مسائل میں خوب اجتہاد کیا لوگوں نے، لیکن جہاں تک کلیاتی مسائل ہیں اس میں اجتہاد ہی نہیں کیا گیا، سرے سے اجتہاد نہیں کیا گیا. ایسا نہیں کہ کم کیا گیا، اجتہاد ہی نہیں کیا گیا. جزیاتی مسائل سب، اور جو جزیاتی مسائل ہیں وہ تو استفت قلبک کے تحت آتے ہیں. میں دی مثال کے طور پہ دیتا ہوں آپ کو کہ بڑی بحث ہے یعنی وہ حنفیوں اور سلفیوں کے درمیان کہ وہ قرأت فاتحہ خلف الامام، امام قرأت کر رہا ہے تو میں فاتحہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں. یہ آدمی خود ہی سمجھ لے گا کہ وہ پڑھ رہا ہے تو میں سنوں، یہ کافی ہے. نہیں پڑھ رہا ہے تو میں پڑھ دوں. کامن سینس کافی ہے. استفت قلبک کا مطلب کامن سینس. جو چیز کامن سینس سے معلوم ہو سکتی تھی اس پر لوگوں نے بڑی بحثیں کی، ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پازیٹیو خدمت تھی اسلام کی. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو تیوان سے بھیجا ہے مسٹر ایڈما سیسے نے. انہوں نے لکھا ہے کہ الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی ٹو ریسیو مائی سیکنڈ آرڈر فرام سی پی ایس انٹرنیشنل فار قرآن اینڈ واٹ از اسلام کاپیز تھرو تائپائی گرینڈ ماسک after successfully distributing the first order. May Allah keep us steadfast and make us sincere in whatever we do. جزاکم اللہ. مولانا اگلا سوال کیا ہے شہاب حیدر صاحب نے دلی سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب یو ڈیزرو دا کریڈٹ آف اوپننگ دی مائنڈز آف مسلمز اینڈ نان مسلمز ریگارڈنگ دا ول اینڈ ڈیزائر آف اللہ. I want to ask you a question in regard to the difference between ishtihar, dawat and marifat. Please explain this. بھائی اس پر تو نے بہت لکھا، میں نے میری کتاب پڑھ لیجیے، بہت زیادہ لکھا ہے، اس کو پڑھ لیجیے آپ. Okay, so we will end this session now. Thank you.